بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی میری پیاری دوست نورین کی ہے، اور یہ کہانی میں اسی کی زبانی بیان کرنے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ 1 دسمبر 2015۔ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ دادا نے اپنے ریٹائرمنٹ کے پیسوں سے ایک نیا مکان خریدا تھا۔ دادا نے بتایا تھا کہ مکان بہت بڑا ہے، اوپر بھی ایک منزل بنی ہوئی ہے۔ کرائے کے گھر سے اپنے مکان میں جانے کا احساس بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، اور میں بھی یہ سوچ کر بہت خوش تھی کہ اب اپنا ہمارا گھر ہوگا۔ اب تک ہم اور ہمارے چچا کی فیملی ایک بہت چھوٹے سے گھر میں مل جل کر رہا کرتے تھے، اور دادا بھی ساتھ تھے۔ کافی پریشانی ہوا کرتی تھی۔ مکان مالک نے بھی کافی تنگ کر رکھا تھا، اسی لیے نئے گھر کی خبر نے ہمارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی تھی۔ لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہم نئے گھر میں نہیں بلکہ ایک نئی مصیبت میں قدم رکھنے جا رہے ہیں۔ دادا نے بتایا کہ 2 دن میں ہی ہمیں نئے گھر میں شفٹ ہونا ہے، کیونکہ مالک مکان حد سے زیادہ تنگ کر رہا ہے۔ ہمیں بھی نئے گھروں میں جانے کی جلدی تھی، اس لیے ہم سب نے ہی جلدی تیاری شروع کر دی۔ میں بھی 10ویں جماعت کے امتحانات کے بعد فارغ تھی، اس لیے میں نے بھی امی اور چچی کا بھرپور ساتھ دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے اپنا پرانا گھر خالی کیا اور نئے گھر میں چلے آئے۔ گھر شفٹ کرنا ایک مشکل کام ہے، اور ہم بھی تھکن سے بے حال تھے۔ دادا کہنے لگیں کہ میں بازار سے کھانا لے کر آ جاتا ہوں، تم لوگ سامان کی ترتیب شروع کر دو تاکہ یہ گھر رہنے کے قابل ہو سکے۔ ابا اور چچا اپنی نوکریوں پر تھے، ہم عورتیں اور بچے ہی مل کر سارا کام کر رہے تھے۔ ابھی ہم نے سامان کی ترتیب شروع بھی نہیں کی تھی کہ دادا کچھ پریشان سے خالی ہاتھ گھر لوٹ آئے تھے۔ ان کا چہرہ دیکھ کر امی اور چچی گھبرا گئی اور پوچھنے لگیں کہ سب خیریت تو ہے ابا، کیا ہوا ہے؟ دادا نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کیا کہ تم میں سے کوئی اوپر والی منزل پر تو نہیں گیا نا؟ امی کہنے لگیں کہ نہیں ابا، ابھی تو نیچے کا ہی کچھ سامان سیٹ نہیں ہوا، اوپر جا کر کیا کریں گے؟ بچے ضد کر رہے تھے اوپر جانے کی، لیکن میں نے ہی منع کر دیا کہ پہلے ہم جا کر صفائی کریں گے، پھر تم لوگ دیکھ لینا۔ دادا سختی سے کہنے لگے ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اوپر جا کر صفائی کرنے کی اور نہ ہی بچوں کو جانے دینے کی، کوئی بھی اوپر نہیں جائے گا۔ دادا کے لہجے پر ہم سب ہی چونک گئے تھے۔ ایسی بھی کیا بات ہے، ہم لوگ اوپر کیوں نہیں جا سکتے؟ آخر کو پورا گھر ہی ہمارا ہے۔ میں تو کب سے سارا گھر دیکھنے کو بےتاب ہو رہی تھی، اماں نے ہی روک رکھا تھا۔ دادا کسی گہری سوچ میں ڈوبے صحن میں پڑے تخت پر بیٹھ گئے تھے اور کہنے لگیں کہ پتہ نہیں پاس پڑوس والے عجیب سی باتیں کر رہے ہیں۔ گھر خریدتے وقت تو کسی نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی، اب جب ہم شفٹ ہو گئے ہیں تو عجیب باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ پتہ نہیں افواہیں ہیں یا سچ ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہوا کیا ہے ابا، بتائیں تو صحیح، کیا کہہ رہے ہیں پاس پڑوس والے؟ ایسا بھی کیا ہے اوپر جو ہم وہاں نہیں جا سکتے؟ چچی بھی کچھ پریشان ہو کر پوچھنے لگ گئی تھی۔ دادا کہنے لگیں کہ پاس پڑوس والے بتا رہے ہیں کہ یہاں اوپری منزل پر جنات کا سایہ ہے، اور پرانے لوگوں نے بھی یہ گھر اسی لیے فروخت کیا ہے کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ دادا کی بات سن کر چچی گھبرا گئی، وہ ویسے ہی بہت ڈرپوک تھی اور امید سے بھی تھی۔ کہنے لگیں ابا، آپ نے پہلے معلومات کیوں نہیں لی؟ اب کیا ہوگا؟ دادا کے چہرے پر بھی پریشانی تھی۔ کہنے لگیں کہ میں تو 1-2 دفعہ گھر دیکھنے کے لیے پہلے بھی آیا تھا، لیکن تب کسی نے بھی ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی، اسی لیے تو پریشان ہو رہا ہوں۔ چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، پھر تم بھی امید سے ہو، سمجھ نہیں آ رہا کیا کرنا چاہیے۔ میں نے تو ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کر یہ گھر خریدا ہے، اور پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ پڑوس والے سچ ہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب میں گھر خریدنے کے لیے آیا تھا تب پچھلے لوگوں نے مجھے اوپر والا پورشن دیکھنے بھی نہیں دیا تھا۔ میں سیڑھیاں چڑھ ہی رہا تھا کہ انہوں نے یہ کہہ کر روک دیا کہ جیسے نیچے بنا ہوا ہے ویسے ہی سیم اوپر بھی ہے۔ میرے بھی گھٹنوں میں تکلیف تھی، اس لیے میں بھی رک گیا، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے اوپر جانا چاہیے تھا۔ دادا کے ماتھے پر فکر کی لکیریں نظر آنے لگ گئی تھی۔ دادا کی پریشانی دیکھتے ہوئے اماں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور دادا سے کہہ دیا کہ آپ فکر نہ کریں، اگر جنات کا سایہ اوپری منزل پر ہے تو ہم میں سے کوئی وہاں قدم نہیں رکھے گا، اور ویسے بھی کیا معلوم پاس پڑوس والے سچ ہی کہہ رہی ہیں یا جھوٹ، ہو سکتا ہے ایسی کوئی بات نہ ہو۔ لوگوں کو تو ویسے بھی بات کا بتنگڑ بنانے کی عادت ہوتی ہے، اب اس بات کو اتنا دل پر نہ لیں، نیچے کا گھر بھی بہت بڑا ہے، ہم لوگ گزارا کر لیں گے، کم سے کم گھر تو اپنا ہوگا نا۔ اماں کی بات پر دادا نے سر ہلایا اور کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے، سب بچوں کو کہہ دو کہ کوئی زینہ نہیں چڑھے گا، کسی کو اوپری منزل پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ دن گزارا کر لیتے ہیں، پھر میں کسی اللہ والے کو بلا کر مشورہ کروں گا، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ چچی کے 2 بیٹے تھے اور میرا بھی ایک چھوٹا بھائی تھا، میں ہی گھر میں سب سے بڑی تھی۔ اماں نے مجھے بھی سمجھا دیا اور باقی تینوں سے بھی کہہ دیا کہ کسی کو اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب بچوں نے ہی وعدہ کر لیا تھا کہ کوئی بھی زینہ نہیں چڑھے گا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ مجھے یہ جنات، اسرات، ان باتوں پر کوئی یقین ہی نہیں تھا۔
مجھے لگ رہا تھا کہ بعض پڑوس والے جان بوجھ کر پریشان کرنے کے لیے ایسی بات کر رہے ہیں، کیونکہ دادا کو یہ گھر بہت کم داموں پر ملا تھا اور یہی بات سب کے دلوں کو راکھ کر رہی تھی۔ سنا تھا کہ یہ گھر کروڑوں کی مالیت کا تھا، لیکن دادا نے صرف 70 لاکھ روپے میں یہ گھر خرید لیا تھا۔ شاید پڑوسیوں کو بھی یہی بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جس کو بھی پتا چلا تھا کہ ہم نے اتنے کم داموں پر یہ گھر خریدا ہے، وہ ہکا بکا رہ گیا تھا، کیونکہ اس علاقے میں مکانوں کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ لوگ ہمیں یہاں سے بھگانے کے لیے ایسی باتیں کر رہے تھے۔ ہم میں سے کسی نے بھی اوپر والی منزل کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور نیچے ہی سارا سامان سیٹ کر لیا۔ دن گزرنے لگے تو دادا بھی پرسکون ہو گئے۔ ہمیں گھر میں شفٹ ہوئے مہینہ ہو گیا تھا، لیکن ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی تھی جس سے پڑوسیوں کی کسی بات کی تصدیق ہو سکتی۔ ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ جنات جیسی کوئی چیز محسوس ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ چچا کو تو نوکری میں بھی ترقی مل گئی تھی اور سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، سارا دن ایک ساتھ رہتے اور پھر شام کو اپنے اپنے کمروں میں بند ہو جاتے۔ اوپر جانے کی اجازت اب بھی ہم میں سے کسی کو نہیں تھی۔ مجھے تو اس بات پر پکا یقین ہی ہو گیا تھا کہ پڑوسیوں کو ہم سے حسد ہو گیا ہے۔ ایک دو بار میں گھر سے باہر نکلی تو پڑوس والی خالہ نے روک کر خصوصاً مجھ سے کہا، اپنے چھوٹے والے بھائی کو سمجھا لو، اوپر والی منزل سے کھڑے ہو کر ہمارے صحن میں کچرا پھینکتا ہے۔ کئی دفعہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے، اب اگر ایسی کوئی حرکت کی تو میں تمہارے گھر آ کر ہنگامہ کروں گی۔ وہ شکل سے ہی بہت چالاک عورت لگ رہی تھی۔ ہم میں سے کوئی آج تک اوپر گیا ہی نہیں تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میرا بھائی اوپر کی منزل سے ان کے صحن میں کچرا پھینک رہا ہے۔ یقیناً انہیں ہم لوگوں سے ہی کچھ مسئلہ تھا۔ کبھی کبھی میں سوچا کرتی تھی کہ اوپر جا کر دیکھوں گی کہ اوپر کی منزل کیسی بنی ہوئی ہے، کیونکہ نیچے کا گھر بہت ہی عالیشان بنا ہوا تھا۔ مگر پھر اماں کی بات یاد آ جاتی ہے تو میں اپنا قدم روک لیتی۔ مجھے جنات پہ یقین نہیں تھا، نہ ہی ڈر لگتا تھا، لیکن اگر اماں کو پتہ چلتا کہ میں اوپر گئی تھی تو ضرور میری شامت آ جاتی۔ ہمیں اس گھر میں آئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ یہ 5 جنوری کی ایک سرد ٹھٹھرتی ہوئی رات تھی۔ سبھی لوگ اپنی اپنی رضائیوں میں دبکے کمروں میں بند تھے۔ ہوا کے سرد تھپیڑے دروازوں اور کھڑکیوں کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ میں بھی کمبل اوڑے بستر پر کربٹیں بدل رہی تھی، لیکن نیند نہ جانے کیوں آنکھوں سے اوجھل تھی۔ چھوٹا بھائی ساتھ والے بستر پر گہری نیند میں سو رہا تھا۔ تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ ایسا لگا کہ جیسے کھڑکی پر کوئی سایہ سا لہرایا ہو۔ میں فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سنا تھا کہ سردیوں کی راتوں میں اس علاقے میں چوری چکاری بہت بڑھ جاتی ہے۔ یہی سوچ کر میں گھبرا گئی کہ کہیں کوئی چور تو نہیں گھس آیا۔ جنات والی بات پر تو میرا دھیان بھی نہیں گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی موٹی گرم شال لپیٹی اور چپل پہنے ہاتھ میں ڈنڈا اٹھائے کمرے سے نکل گئی۔ میں ہمیشہ سے بہت نڈر تھی، مجھے کسی بھی چیز سے خوف نہیں آتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ چور کا سوچ کر بھی مجھے خوف نہیں آیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ دبے پاؤں صحن میں زینے کے پاس پہنچ گئی، لیکن دوبارہ کوئی سایہ نظر نہ آیا۔ سب طرف اندھیرا تھا، بس اوپری منزل پر ایک چھوٹا سا بلب روشن تھا اور اس کی ہلکی ہلکی پیلی روشنی ہر طرف پھیل رہی تھی۔ سردی سے میرا وجود کانپنے لگا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرا وہم ہوگا، کیونکہ اتنی دیر میں تو مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ صحن میں برگد کا ایک درخت سا لہرا رہا تھا، شاید اسی کی کسی ڈال کا سایہ کھڑکی پر بنا تھا۔ میں واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹنے لگی، لیکن اچانک ہی ایسا لگا کہ جیسے اوپری منزل پر کوئی رو رہا ہو۔ میں چونک اٹھی اور غور سے سننے کی کوشش کی تو واقعی نہیں کسی بچے کی رونے کی آواز تھی۔ اتنی رات کو پر کون بچہ ہو سکتا تھا، وہ بھی اتنی سردی میں؟ اچانک ہی مجھے زوہان کا خیال آیا۔ وہ چچی کا چھوٹا بیٹا تھا، وہ بہت ہی شرارتی تھا، اسے جس کام سے روکو وہی کرتا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہی ہوگا جو سب سے چھپ آ کر اوپر پہنچ گیا ہے اور اب اندھیرے کی وجہ سے رو رہا ہے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے کو مضبوطی سے پکڑا اور اوپر کی منزل پر پہنچ گئی۔ ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی بھی نظر نہ آیا اور رونے کی آواز بھی بند ہو گئی تھی۔ شاید سردی میں سناٹے کی وجہ سے آوازیں گونج رہی تھیں اور زوہان کے رونے کی آواز مجھے اوپر سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ میں زینے سے واپس پلٹنے لگی تھی کہ ہوا کے دباؤ سے اوپر کا دروازہ کھل گیا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اوپر والی منزل بے انتہا خوبصورت بنی ہوئی تھی۔ اس کے مقابلے میں نیچے کا گھر تو بالکل سادہ سا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اندر جا کر سارا گھر دیکھ لوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ دن کی روشنی میں آ کر فرصت سے دیکھوں گی۔ میں نے واپس دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی اور نیچے چلی آئی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اگلے دن ہی دوپہر کے وقت امی اور چچی دونوں بازار کا کہہ کر نکل گئی اور تینوں چھوٹے لڑکے ٹیوشن گئے ہوئے تھے۔ میری چھٹیاں تھیں، میں سارا وقت گھر پر ہی تھی۔ اماں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ گھر کا خیال رکھو۔ دادا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، سردی نے انہیں بیمار کر دیا تھا، وہ اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ بس پھر کیا تھا، مجھے موقع مل گیا۔ امی کے جاتے ہی میں نے گھر کا دروازہ بند کیا اور دبے قدموں زینہ چڑھ گئی۔
اوپر جا کر میں کچھ چونک اٹھی کیونکہ دروازے کی کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی، جبکہ رات تو میں نے خود کنڈی لگائی تھی۔ اوپر تو کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا، پھر کنڈی کیسے کھلی تھی مجھے سمجھ نہیں آیا تھا۔ اوپر والی منزل پوری ہی کھلی ہوئی تھی، لیکن دھول مٹی بہت زیادہ تھی کیونکہ ہم لوگ یہاں کی صفائی کرنے کبھی اوپر آئے ہی نہیں تھے۔ میں سنبھل کر قدم رکھتے ہوئے اندر بڑھ گئی۔ یہاں بھی ایک بڑا سا ہال تھا، 2 کمرے بنے ہوئے تھے، دونوں کمروں کے دروازے بند تھے۔ ایک بالکنی تھی جو باہر کی طرف بنی ہوئی تھی اور ایک پیچھے کی طرف۔ میں باہر کی طرف والی بالکنی میں نہیں گئی تھی، اگر کسی نے دیکھ لیا تو شامت آ جائے گی، لیکن جیسے ہی پیچھے کی طرف والی بالکنی میں گئی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہاں ایک 5 سال کی خوبصورت سی بچی بیٹھی ہوئی تھی، دونوں گھٹنوں میں منہ دیے وہ دھیرے دھیرے رو رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ یہ بچی کون ہے اور یہاں کیسے آئی ہے۔ میں نے ہلکے سے اسے آواز دی تو اس نے گھٹنوں میں سے سر اٹھایا اور میں اسے دیکھ کر پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ میں نے آج تک اتنی پیاری بچی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا گلابی چہرہ اور نیلی آنکھیں بالکل کسی گڑیا جیسی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ تم کون ہو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری بات کا جواب دینے کے بجائے وہ رونے لگی تو میں پریشان ہو گئی۔ فوراً اس کے پاس جا کر بیٹھی اور اس سے کہا کہ پریشان نہ ہو گڑیا، مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، تم یہاں کیسے آئی ہو اور کیوں رو رہی ہو؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگیں کہ وہ ساتھ والے گھر میں رہتی ہے، دونوں گھروں کی چھت ملی ہوئی ہیں تو وہ یہاں آ کر چھپ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کی ستیلی ماں بہت ظالم ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں دیتی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا کلیجہ کٹ گیا تھا۔ اتنی خوبصورت بچی تھی، کوئی بھی عورت اتنا ظلم کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے فوراً اسے کہا چلو میرے ساتھ نیچے، میں تمہیں کھانا کھلاتی ہوں اور تمہارے گھر بھی چھوڑ آؤں گی اور تمہاری اماں سے بھی بات کروں گی، وہ تمہارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ میری بات پر وہ بچی خوف زدہ ہو گئی اور کہنے لگی نہیں مجھے نیچے نہیں جانا، میں یہیں ٹھیک ہوں، تھوڑی دیر بعد خود ہی اپنے گھر چلے جاؤں گی، بس آپ کسی کو نہیں بتائیے گا کہ میں یہاں چھپ کر بیٹھتی ہوں۔ مجھے اس پر بہت رحم آ رہا تھا۔ میں نیچے جا کر اس کے لیے کھانا لے کر آئی اور اس کے سامنے کھانا رکھ دیا اور وہ اس طرح کھانے لگی جیسے کئی دنوں کی بھوکی ہو۔ اتنی بھری ہوئی پلیٹ چاول اس نے چند ہی سیکنڈز میں خالی کر دیے تھے اور میں حیران رہ گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ میری طرف ایسے دیکھنے لگیں جیسے شکریہ ادا کر رہی ہو۔ کچھ دیر میں نے اس سے باتیں کی اور پھر گھر کا دروازہ بجنے کی آواز آئی تو میری جان نکل گئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اماں اور چچی واپس آ گئی اور اگر انہیں پتہ چلتا کہ میں اوپر آئی ہوں تو مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ اس بچی نے اپنا نام نیلم بتایا تھا۔ میں نے نیلم سے کہا کہ میں نیچے جا رہی ہوں، تم بھی تھوڑی دیر میں اپنے گھر لوٹ جاؤ، میں کل پھر تم سے ملنے کے لیے آؤں گی اور تمہارے لیے کھانا بھی لاؤں گی۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر خوشی آ گئی اور میں دوڑتی بھاگتی نیچے چلی آئی۔ میں نے اماں اور چچی کو خبر بھی نہیں ہونے دی تھی کہ میں اوپر والی منزل پر گئی تھی۔ ہر روز ایسا ہی ہونے لگا، میں سب سے چھپ کر اوپر والی منزل پر پہنچ جاتی اور اس بچی کو خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی۔ وہ بہت پیاری باتیں کیا کرتی تھی، ہم دونوں کی بہت اچھی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ ویسے بھی مجھے بہن کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی۔ چھوٹے تینوں بھائی آپس میں ہی کھیل کود لیا کرتے تھے اور میں سارا وقت خود کو تنہا محسوس کرتی۔ نیلم نے میری زندگی میں بہن کی کمی کو پورا کر دیا تھا۔ ایسے ہی 10 دن گزر گئے تھے اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اوپر والی منزل پر کوئی آسیب وغیرہ نہیں ہے، بس نیلم ہی وہاں اپنی ماں سے بچنے کے لیے آ جایا کرتی تھی اور تو کوئی ایسی بات نہ تھی، نہ ہی مجھے کچھ ایسا ویسا محسوس ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ کچھ دن اور گزرے تو میں اماں کو بتا دوں گی کہ اوپر والی منزل پر کچھ بھی نہیں ہے اور ہم بھی وہاں اپنا سامان رکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ایسی کوئی بات ہو ایک بہت ہی عجیب و غریب بات میرے سامنے آئی تھی۔ اماں نے نیاز کا کافی سارا کھانا پکایا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگیں کہ جاؤ جا کر برابر والے گھر میں کھانا دے آؤ، لیکن اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس گھر میں صرف 2 ہی مرد رہتے ہیں، باپ اور بیٹا، کوئی عورت نہیں ہے۔ اماں کی بات پر میں چونکی اور کہا کہ اماں کوئی عورت بھی تو ہوگی نا، وہاں ایک بچی بھی تو رہتی ہے۔ اماں نے فوراً نفی میں سر ہلا دی اور کہنے لگیں کہ نہیں بیٹا، بس باپ اور بیٹا رہتے ہیں، بیٹے کی شادی ہوئی تھی لیکن اس کی بیوی بچی کی پیدائش پر ہی مر گئی تھی، بچی کا بھی ساتھ انتقال ہو گیا تھا، اب وہاں صرف 2 ہی مرد ہیں۔ مجھے اماں کی بات پر یقین ہی نہیں آیا۔ نیلم نے خود ہی تو بتایا تھا کہ وہ برابر والے گھر میں رہتی ہے اور اس کی ماں کے مرنے کے بعد اس کی ستیلی ماں اس پر بہت ظلم کرتی ہے۔ شاید اماں کو صحیح سے معلومات نہیں تھی۔ میں کھانا لے کر برابر والے گھر کے دروازے پر پہنچے تو ایک آدمی نے دروازہ کھولا، یقیناً وہ نیلم کا باپ تھا۔ میں نے کچھ جھجکتے ہوئے ان سے پوچھا کہ نیلم ہے کیا؟ میری بات پر وہ چھونک کر میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ کون نیلم؟ یہاں تو کوئی نیلم نہیں رہتی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب سے تھے، اس نے بہت عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا۔ میں پریشان ہو کر واپس پلٹ آئی تھی۔ اس دن مجھے اوپر جانے کا موقع ہی نہیں ملا اور پھر اگلی دوپہر جب اوپر گئی تو نیلم اپنی جگہ پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔
میں نے کچھ ناراضگی سے اسے دیکھا اور کہا کہ نیلم، تم نے تو مجھے کہا تھا کہ تم برابر والے گھر میں رہتی ہو، لیکن اماں تو کہہ رہی ہیں کہ وہاں کوئی بچی نہیں ہے، اور میں بھی پوچھ آئی ہوں، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا ہے؟ نیلم نے ایک اداس نظر مجھ پر ڈالی، میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی کہ آپ میرے ساتھ چلے، میں آپ کو کچھ دکھاتی ہوں۔ اس نے ان دونوں بند کمروں میں سے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر جانے کا کہا۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوئی میرے رونٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اندر میرے سارے گھر والے بیٹھے رو رہے تھے اور ایک میت سامنے رکھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی اور میں گھبرا کر واپس پلٹی تو میرے سامنے ایک خوبصورت جوان جنزاد کھڑا تھا۔ میری زبان گنگ ہو کے رہ گئی۔ وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا کہ نورین، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، تم بہت اچھی ہو، دوسرے انسانوں کی طرح نہیں ہو، تم نے میرا بہت خیال رکھا ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا کہ میں چکرا کر گر پڑوں گی۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی۔ یہ سچ ہی اپنے آپ میں بہت بھیانک تھا۔ اتنے دنوں میں سے ایک جنزاد سے میں باتیں کرتی رہی، وہ خوبصورت جوان جنزاد میرے سامنے کھڑا تھا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے بستر پر موجود تھی، گھر والے میرے آس پاس تھے۔ اماں مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں اوپر کیوں گئی تھی اور وہاں کیا ہوا تھا۔ وہ مجھے ڈھونڈتی ہوئی اوپر آئی تھی اور پھر انہیں پتہ چلا تھا کہ میں وہاں بے ہوش پڑی ہوں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے میرے بولنے کی صلاحیت ہی چھین لی ہو۔ میری زبان میرا ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی، میں شدید بخار میں تپ رہی تھی۔ دادا ڈاکٹر کو لے آئے تھے لیکن میرا بخار نہیں اتر رہا تھا۔ ایسے ہی جب ایک ہفتہ گزر گیا تو ایک دن دادا ایک روحانی عالم کو لے کر گھر چلے آئے اور اس نے پڑھائی کرنے کے بعد بتایا کہ ایک جنزاد نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور اسی لیے میری حالت ایسی ہو گئی ہے۔ میں پوری طرح پیلی پڑ گئی تھی، بخار تھا کہ اتر ہی نہیں رہا تھا اور میری حالت سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ یہ سن کر گھر والوں کی جان نکل گئی تھی، میں خود بھی حد سے زیادہ پریشان تھی۔ اس عالم نے 40 دن تک میرا علاج کیا، اوپر والی منزل پر بھی جا کر وہ پڑھائی کرتا رہا اور پھر اس نے بتایا کہ اب ہمارا گھر پاک ہے، لیکن میرے اندر ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا جو جاتا ہی نہیں تھا۔ میں اکیلے پن سے خوف کھانے لگی تھی، مجھے ہر وقت ایسا ہی لگتا جیسے نیلم میرے آس پاس ہی موجود ہو۔ آہستہ آہستہ میری طبیعت سنبھلنے لگ گئی تھی، لیکن میں اس دوپہر کو کبھی نہیں بھول سکتی تھی جب میں نے اس کمرے کے اندر کا منظر دیکھا۔ اور یہ بات جب میں نے عامل کو بتائی تو وہ کہنے لگا کہ خدا نے تمہیں نئی زندگی دی ہے، ورنہ وہ منظر تمہاری موت کا منظر تھا جو تمہیں دکھایا گیا تھا۔ یہ بتانے کے لیے وہ جنزاد تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائے گا، لیکن تمہارے لیے خدا نے زندگی لکھی تھی، اسی لیے تم بچ گئی، ورنہ ایک جنزاد کی زیادتی کا شکار ہونے کے بعد کسی لڑکی کے لیے زندہ بچ جانا ناممکن سی بات ہے۔ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہوتا چلا گیا۔ ہم نے اوپر والی منزل بھی آباد کر لی۔ میرے دل سے بھی کافی حد تک خوف کم ہو گیا تھا، مجھے آسے پر یقین آ گیا تھا، ورنہ پہلے میں ان سب باتوں کو جھوٹ سمجھا کرتی تھی۔ اور پھر کچھ عرصے بعد مجھے ایک بہت عجیب سی بات پتہ چلی کہ برابر میں جو آدمی رہا کرتے تھے، ان کی جس بچے کا انتقال ہوا تھا اس کا نام انہوں نے نیلم ہی رکھا تھا۔ اس لیے جب میں نے ان کے دروازے پر جا کر نیلم کا پوچھا تو وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ آج ہمیں اس گھر میں رہتے ہوئے کافی سال ہو گئے ہیں۔ خدا کے فضل و کرم سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی نیا گھر یا مکان خریدتے وقت اچھی طرح تسلی کر لیں، اور ہو سکے تو کسی عالم کو بھی ضرور دکھائیں، کیونکہ کبھی کبھی ایسی چیزیں ہمارے جان کے دشمن بن جاتی ہیں۔ مجھے تو نہیں زندگی مل گئی ہے، لیکن ہر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔